مودی صاحب ڈپلومیٹک ریلیشن شپس بڑے مینٹین کر رہے ہیں. کس سے مینٹین کر رہے ہیں؟ اس سے جس سے پاکستان کے تعلقات کسی زمانے میں بہتر تھے. ابھی نریندر مودی صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں اور امریکہ کے دورے کے اندر ہم لوگوں کو یہ تشویش ہے, پاکستان کو یہ تشویش ہے کہ اپنے تعلقات صحیح کرے فاروق صاحب, پاکستان کے تعلقات نہ نہیں. وہ دیکھیں جب وہ دورے پہ جا رہے ہیں اور یہ ان کا آفیشیل دورہ ہے تو 2-3 دن کا, اس میں وہ انہوں نے کہہ دیا پہلے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈسکس ہوگا, جو نریندر اور مودی اور اوباما کے درمیان جو بات چیت ہوگی یا ان کے اور جو ہائی گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ. دیکھیں یہ پاکستان کی ظاہری بات ہے, بڑے کلوزلی ہم واچ کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے ساتھ کیا بات چیت ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے آلریڈی ڈیفنس ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہو چکے ہیں, F-16 پروڈکشن کی بات ہو رہی ہے انڈیا کے اندر, وہ اٹیک ڈرونز جو ہیں پریڈیٹر وہ لینے کی وہ بات کر رہے ہیں 100+, اور بھی معاہدے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں جو سائن ہوں گے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنا ایک طرف پاکستان اور چائنا کی ہے کے تعلقات اور ایک دفعہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور 3 چیزیں جس نے انڈیا اور امریکہ کو بالکل کنورج کرا دی ان کے انٹرسٹ کو. ایک ظاہری بات ہے سی پیک ہے, دونوں کو بڑی تشویش ہے کیونکہ اس میں چائنا کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک اوپننگ ہے. افغانستان پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے امریکہ جو ہے وہ اب اس کی دوبارہ وہ کوشش ہو گئی ہے کہ افغانستان میں انڈیا کو زیادہ اس کو رول دیا جائے اور ان کی پریزنس جو ہے بڑھائی جائے. مودی صاحب بھی آپ کو پتہ ہے 2 دفعہ کر گئے ایران والا. اور تیسری چیز ظاہری بات ہے پاکستان کا نیوکلیر پروگرام, ٹھیک ہے نا, جس پہ انڈیا کو بھی بڑی مسائل ہیں, ان کو بڑی تکلیف ہے, امریکنز کو بڑی تکلیف ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس دورے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان جو ایک ڈائیلاگ پروسیس رکا ہوا ہے شاید وہ پروسیس چل پڑے. لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ یہ وہ دیکھیں نا جو لیک آف ٹرسٹ پیدا ہوگا نا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں, خاص کر یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے اور پاکستان انڈیا کے درمیان یہ جو کلبھوشن یادو والا جو کیس ہے راؤ والا, تو اس پہ میرا خیال ہے اس کے بعد بہت زیادہ سچویشن اور کمپلیکیٹ ہو گئی ہے. تنویر صاحب ہم لوگ دیکھ رہے تھے نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, تعلقات بہت بہتر ہونے لگے ہیں امریکہ کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, رشیا کے ساتھ. اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈپلومیسی سلو ہو گئی ہے, ایسا کیوں؟ دیکھیے جب سویلین حکومت کے پاس فارن پالیسی تھی تو رزلٹ اس کے اور تھے. جس طرح سویلین حکومت سے فارن پالیسی نکلتی گئی رزلٹ اس کے بدلتے گئے. مودی کا یہ بھارت امریکہ کا دوسرا دورہ ہے, یہ 3 روزہ دورہ ہے. اس کو براک اوباما نے اس کو دعوت دی ہے. یہ کانگریس سے بھی خطاب کریں گے, صنعت کاروں سے ملیں گے, سرمایہ کاروں سے ملیں گے, لمبا چوڑا ایجنڈا ہے. بدھ کے روز یہ میکسیکو جائیں گے. بات یہ ہے کہ مودی جو ہیں وہاں پہ اگر مجھے کہیں کہ ایک سطر میں بتائیں کہ کیا ہوگا, ایک سطر میں اس کا یہ ہے کہ براک اوباما اسے پاکستان کے حوالے سے اپنی مشکلات سے آگاہ کریں گے اور کسی ایسے کنسنسس پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ناراض کیے بغیر امریکہ اور بھارت کے تعلقات کیسے آگے بڑھائے جا سکے. پاکستان کو اگنور کر کے نہ افغانستان میں رزلٹ لیے جا سکتے ہیں, نہ خطے کے اندر صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مودی جو ہے یہ دبئی کے ساتھ ایگریمنٹ کر گیا, یہ ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کر گیا, یہ قطر کے ساتھ ایگریمنٹ کر گیا. مسلم ممالک سے انڈیا زیادہ بہتر تعلقات کر رہا ہے. ہم اپنے ہمسایوں سے ناراض ہیں, ہمارا وزیر خارجہ کوئی نہیں ہے, ہماری فارن پالیسی ریوزٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے, اس کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. دیکھیے ہم اکیلے چین کے ساتھ اپنی کامیابیوں کا ڈنڈورا پیٹ کر پوری دنیا کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ فارن پالیسی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر فارن منسٹر نہیں ہے تو کیا فوج نے روکا کہ فارن منسٹر نہ بنائیں؟ آپ مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا بلنڈر ہو رہا ہے, کیا یہ فوج جو ہے اگر جانتی ہوئی کہ جتنا ماضی میں کیا 60 سال غلط کام ہوتا ہے. یعنی ابھی لندن میں عدالت میں وزیر اعظم نہیں فارن منسٹر بھی ایک طرح سے علیل ہے, ہمارے وزیر اعظم جو ایگزیکٹلی. تو دیکھیں نا یہ پھر آپ وہ بات ہوگی سویلین گورنمنٹ کو کون روکتا ہے؟ بھائی آپ اپنا کام کریں جو آپ نے فارن پالیسی. مودی وہاں پہ دورہ کر رہا ہے اور مودی کے امرتسر میں کرفیو کا سا سما ہے. آج واشنگٹن میں سکھ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں مودی کے خلاف, اس کی ہیومن رائٹس وائلیشن سے ہیں. پاکستان جو ہے وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن اتنی زیادہ اٹھائی نہیں جاتی, ان کو ویلکم کیا جاتا ہے, ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے. پاکستان کی چھوٹی سی چیز بھی ہو تو نوٹ ہو جاتی ہے. ایک باعث تو ہے جب انڈیا اور پاکستان کے دونوں آئے گا بات آئے گی تو انڈیا کی طرف لوگوں کو جو ٹلٹ زیادہ ہوگا. اس لیے آپ دیکھیں نا پچھلے 2 سال میں $50 ارب کی انویسٹمنٹ امریکن بزنس انڈیا میں لے کے آئے ہیں. ان کا جی ڈی پی چلا گیا 7% سے آگے کی باتیں ہو رہی ہے انڈیا کی. ان کی اکنامک گروتھ اتنی تیز ہو رہی ہے. میرے پاس امریکہ کے لیٹسٹ فگرز ہیں 2014 میں جو امریکیوں نے سرمایہ کیا $28 ارب کے, 2015 میں $15 ارب کے, اور اس سال $27 ارب کے انویسٹمنٹ کا امکان ہے. اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے صرف امریکی سرمایہ. انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم, ذرا اپنا پیسہ واپس لا سکتے ہیں سوئٹزرلینڈ
स्विस जो हुकाम है उनसे भी तो मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी की, उनसे भी नहीं, बातचीत हुई है। वहाँ भी वो गए, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ये सारी कमिटमेंट होती है सिविलियन लीडरशिप की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सूरत हाल ये कि हम तनवीर साहब आप माने या ना माने, हमारी जो सिविलियन लीडरशिप है उनकी तरजीहात और हो गई हैं, ठीक है, वो और चीजें सोच रहे हैं, वो इस उनको किस्म की सुख बातें का नहीं सोच सांस तो रहे जिस तरह लेने दें मोदी सोचते साहब। हैं। चलिए तरजीहात मुख्तलिफ हो गई हैं, तरजीह तो वैसे अवाम होनी चाहिए, सिविलियन हुकूमत की हो या किसी की भी हो, तरजीह अवाम होनी चाहिए, लेकिन क्या अवाम तरजीह है या नहीं है?